بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن بِشَكْلٍ مِّنَ الْأَشْكَالِ الْمُتَقَدِّمَةِ خِيفَ لَبْسٌ، یہاں تک پڑھا تھا نا۔ وَإِن بِشَكْلٍ خِيفَ لَبْسٌ يُجْتَنَبُ وَمَا لِبَعَاقَةٍ يُرَى لِنَحْوِ حَبْ وَمَا لِفَابَ عَلِمَ الْعَيْنُ تَلِي فِي اخْتَارَ وَانْقَادَ وَشِبْهٍ يَنْجَلِي وَقَابِلٌ مِّن ظَرْفٍ أَوْ مِن مَصْدَرٍ أَوْ حَرْفِ جَرٍ بِنِيَابَةٍ حَرِي۔ نائب فاعل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو نائب فاعل فعل مجہول کے لیے آتا ہے، فعل معلوم کے لیے فاعل استعمال ہوگا، فعل مجہول کے لیے نائب فاعل استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلے درس سے آج تک فعل مجہول بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو گزشتہ درس میں بتا دیا، اگر کسی فعل کے عین الفعل کی جگہ پر حرف علت ہو، یعنی اجوف ہو، صرف کے اصطلاح میں اجوف واوی یائی، اور اس حرف علت میں تعلیل بھی ہو چکی ہو، تو اس کے مجہول بنانے کے کتنے طریقے بتایا؟ 3 طریقے۔ فاعل فعل کو کسرہ دے کر پڑھنا، جیسے کہ قال کا مجہول قیلہ پڑھتے ہیں، یہ سب سے بہترین لغت ہے۔ دوسرا طریقہ اشمام ہے، اشمام میں یا پڑھتے ہیں لیکن واو کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ضمے کی طرف اشارہ کرنا، اشمام۔ تیسرا طریقہ ضمہ دینا، فاعل فعل کو ضمہ دے دے، مثلا قال کا مجہول قول پڑھے، با کا مجہول بو پڑھنا۔ تو یہاں مصنف فرما رہے ہیں کہ اگر یہ 3 شکل میں سے کوئی شکل کسی اور صیغے سے اشتباہ ہونے کا خطرہ ہو، اشتباہ کا خوف ہو، تو اسی شکل سے پرہیز کیا جائے گا، یعنی اس شکل کو نہیں پڑھنا ہے، ہاں، اشتباہ ہونے کی صورت میں۔ بطور مثال یہاں شارح نے مثال دیا ہے، خافہ کا مجہول آپ خیفہ پڑھیں گے تو مخاطب کے صیغے میں، متکلم کے صیغے میں معلوم کے ساتھ اشتباہ ہوگا، مثلا خاف خافہ خافو خافت خافتا خفنا خفتا خفتما خفتم، معلوم میں بھی خفتہ پڑھا نا، خفتہ خفتما۔ اب مجہول آپ پڑھے خیفہ پڑھے، خافہ کا مجہول خیفہ خیفہ خیفو خیفت خیفتا خفنا ہو جائے گا، خفتہ خفتما۔ اب یہ خفنا سے لے کر آخر تک تقریباً 9 صیغے ہوتے ہیں نا، ان 9 صیغوں میں اشتباہ ہوگا۔ کسرے کی صورت میں معلوم کا صیغہ مجہول کے صیغے سے اشتباہ ہونے کا خطرہ ہے، تو خفتہ نہیں پڑھنا ہے، خفتہ خفتما میں ضمہ دینا پڑے گا، خفتہ پڑے گا یا اشمام کرنا پڑے گا، باقی کسرے سے پرہیز کرو۔ شروع والے 3-4 صیغوں میں اشتباہ نہیں ہوگا، چونکہ شروع میں تو معلوم کا صیغہ خاف آتا ہے، مجہول کا صیغہ خیف آئے گا، تو اشتباہ تو نہیں ہے نا، خاف اور خیف تو پتہ چل رہا ہے۔ لیکن آگے جا کے تیسرے چھٹے صیغے میں، یعنی جب مؤنث کے صیغے سے لے کر آخر تک اشتباہ ہونے کا خطرہ ہے کسرہ والی صورت میں۔ یہ اوپر والا پنکھا تھوڑا تیز کرو۔ ہاں اچھا، چلو جو کرنا ہے کرو ابھی آج۔ ہاں، تو یہاں پہ خیفہ والے میں کسرہ سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ایک اور مثال دیا ہے، طالا، طالا یطولو، ایک صیغہ ہے طالا یطولو، اس کا معنی ہے لمبا ہونا، طولتو۔ ایک ہوتا ہے طولتو، ہاں طولتو، ایک طولتو ہے۔ طولتو کا معنی ہے نا میں مقابلے میں غالب آ گیا، مقابلہ جو ریسلنگ ہوتا ہے اس میں کامیاب ہونے کا معنی ہے، طولتو پڑھتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے طولتو، طولتو کا معنی ہے لمبا ہونا، طول کا معنی ہے، طول یعنی قصر کے مقابل میں آتا ہے، ہاں لمبا ہو گیا۔ طولتو کا معنی میں لمبا ہو گیا، طولتو کا معنی کیا ہے؟ میں مقابلے میں جیت گیا۔ اب یہاں پہ مقابلے میں جیتنے کے لیے اگر آپ نے طولتو استعمال کیا تو پھر دوسرے صیغے سے اشتباہ ہوگا، پتہ نہیں چلے گا کہ لمبا ہو گیا کہنا مقصد ہے یا مقابلے میں جیت گیا یہ مقصد ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو جو صیغہ کسی دوسرے صیغے سے اشتباہ ہونے کا خطرہ ہو اس صیغے کو پڑھنا نہیں ہے، بس چھوڑ دینا ہے، بس یہ قانون بتا دیا۔ بس یہ
ایک مطلب مکمل ہو گیا. تو اس کے بعد ایک اور مطلب بتا رہا ہے کہ جو باء اور قال کے مجہول کے لیے 3 طریقے بتائے ہیں، یہ مزید 2 جگہوں پر بھی استعمال کرتے ہیں. ایک حبہ میں یہ استعمال ہوگا. حبہ کیا ہے؟ حبہ ثلاثی مجرد ہے اور مضاعف کا صیغہ ہے. مضاعف پتہ ہے نا، آخر میں ڈبل حرف آیا ہے، ایک جنس کے 2 حرف آیا، اس کو صرف میں مضاعف کہتے ہیں. تو مضاعف میں بھی یہ مجہول میں 3 طریقے جاری کرتے ہیں، یعنی فاعل فعل کو کسرہ دینا، ضمہ دینا، اشمام پڑھنا. جس طرح اجوب میں چلایا تھا مضاعف میں بھی چلے گا. جیسے کہ حبہ مضاعف کا صیغہ ہے، ثلاثی مجرد ہے، مضاعف ہے. حبہ با ڈبل آیا نا، جیسے مدہ حبہ. تو اس کے مجہول پڑھتے وقت 3 طریقے پڑھ سکتے ہیں. حبہ کسرے کے ساتھ، حبہ یعنی اشمام کے ساتھ، حبہ تین طریقہ ہو گیا. ضمہ کے ساتھ، کسرہ ضمہ اشمام. تو یہ 3 طریقے اجوف کے علاوہ مضاعف میں بھی جاری ہوگا. ہاں، یہ دوسرا مطلب ہو گیا. تیسرا مطلب آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جو باء کے فا کے لیے یعنی اجوف کے فاعل فعل کے لیے 3 طریقے بتائے ہیں، وہ باب افتعال میں بھی جاری ہوگا. باب اختار و انقاد یعنی باب افتعال اور انفعال کے مجہول میں بھی جاری ہوگا. پس باب انفعال اور افتعال کے شروع میں جو حمزہ ہے اس کے بعد تیسرا حرف بھی ساکن ہونا تھا نا، کیونکہ حمزہ وصل والا ہے. حمزہ وصل میں مجہول بنانے کا طریقہ پہلے بتا دیا ہے کہ اس میں سب سے پہلے حمزہ وصل مضموم ہوتا ہے ماضی مجہول میں، اس کے بعد دوسرا حرف ساکن ہے، تیسرا حرف تا ہے. باب افتعال میں تا آتا ہے، تا مضموم ہوگا. اور باب انفعال میں انفعل تو فاعل فعل آتا ہے، فا آتا ہے، تو فا مضموم ہوگا. تو یہاں پہ بتا رہے کہ یہ اجواب میں جو 3 طریقے آپ کو بتائے نا، یہاں پہ بھی چلائیں گے. یعنی ضمہ دینا بھی جائز ہے، مثلا اختورا، اختار کا مجہول آئے گا اختورا، بس حمزہ اور تا دونوں مضموم ہو گیا. کسرہ دینا بھی جائز ہے، اختیرہ پڑھیں گے، اختیرہ، اختارہ کا مجہول اختیرہ. اشمام بھی جائز ہوگا، اختیورا. اس طرح منہ کو ضمے کی طرف موڑنا ہے، پڑھنا ہے کسرے کے ساتھ، یہ ہے اشمام. تو یہ 3 طریقے 3 جگہوں پر جائز ہو گیا. خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ فاعل فعل کو 3 طریقوں سے پڑھنا سب سے پہلے اجوف میں معتل العین میں جائز ہو گیا، دوسرا مضاعف میں جائز ہو گیا، تیسرا باب افتعال اور انفعال میں جائز ہو گیا. بس یہ خلاصہ ہو گیا مکمل. ابھی عبارت پڑھیں گے. وَإِن بِشَكْلٍ مِّنَ الْأَشْكَالِ الْمُتَقَدِّمَةِ شعر کا ترجمہ کیا تھا، نہیں کیا تھا نا؟ ابھی خلاصہ بتایا. شعر کا ترجمہ سن لو پہلے، اس کے بعد متن کا ترجمہ سنیں گے اور سنانا پڑے گا. سننے تک پھر گرمی میں پک جائیں گے. وَإِن بِشَكْلٍ خِيفَ لَبْسٌ اگر مجہول کے کسی شکل میں اشتباہ کا ڈر ہو، خوف ہو، تو یجتنب اس شکل سے اجتناب کیا جائے گا، پرہیز کیا جائے گا. وَمَا لِبَاءَ قَدْ يُرَى لِنَحْوِ حَبْ اور جو باء کے لیے بتایا ہے، یعنی باء کے فاعل فعل کے لیے 3 طریقے بتایا تھا، وہ حب جیسوں کے لیے بھی روایت کی گئی ہے یا یرا دیکھا جاتا ہے. یعنی حبہ فعل ثلاثی مضاعف میں بھی دیکھا جاتا ہے، یہاں پہ بھی 3 طریقے جائز ہوگا. یہ 2 مطلب ہو گیا. تیسرا مطلب بتا رہے وما لفا باء اور وہ طریقہ جو باء کے فاعل فعل کے لیے تھا، لمل عین التلی اس چیز کے لیے ثابت ہے جس کے پیچھے عین الفعل آتا ہے. کہاں پہ؟ فاختار و انقادہ. اختارہ یعنی باب افتعال میں کس کے بعد عین الفعل آیا ہے؟ تا کے بعد. تو تا میں یہ 3 طریقے جاری ہوگا. وانقادہ اور باب انفعال میں انقادہ میں وہاں پہ کس کے بعد عین الفعل آیا ہے؟ نون کے بعد عین الفعل آیا ہے انقادہ میں، یعنی فاعل فعل کے بعد عین الفعل آیا ہے، اس میں بھی 3 طریقے جاری ہے. وشبہن اور اس جیسے اور بھی صیغوں میں ینجلی یہ واضح ہے، روشن ہے.
بس یہ مصنف کے اشعار کا ترجمہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد شاعری صاحب جو فرماتے ہیں وہ آپ کو سنانا مقصد ہے. وہ ان بشکل من الاشکال المتقدمہ، اگر گزشتہ شکلوں میں سے کسی شکل کی وجہ سے خیف لفظ اشتباہ کا ڈر ہو، خوف ہو، تو یحصل بین فعل الفاعل و فعل المفعول، تو اشتباہ کس کے درمیان ہوتا ہے؟ یحصل، یعنی یحصل اشتباہ، یحصل کا ضمیر ہے وہ لفظ کی طرف لوٹاؤ، یعنی اشتباہ حاصل ہوتا ہے بین فعل الفاعل، فاعل کے فعل کے درمیان، و فعل المفعول، مفعول کے فعل کے درمیان. فاعل کا فعل کیا نام ہے؟ فعل معلوم. فاعل کا فعل فعل معلوم کہتے ہیں. فعل مجہول کو کیا کہتے ہیں؟ فعل المفعول کہتے ہیں، مفعول والا فعل. تو فعل معلوم اور فعل مجہول میں اشتباہ کا خطرہ ہو تو یجتنب ذالک الشکل، اس شکل سے اجتناب کیا جائے گا. مثال دیتے ہیں کہ خافا، خافا معلوم کا صیغہ ہے. فإنه اذا اسند الى تاء الضمیر، جب اس کی نسبت تاء ضمیر کی طرف دی جائے، یقال خفت بکسر الخاء، تا کے ساتھ نسبت دے، یعنی اس کی جو نائب فاعل وہ تا ہو، تا تو تا تو تی، تین ہے نا، تین مخاطب کے صیغے ہیں، متکلم کا صیغہ ملا کے تین ہو جاتے ہیں. بکسر تا، خفت آپ پڑھیں گے تو فإذا بني للمفعول، جب اسی خفت کو آپ مجہول کے لیے بنائے، فإن کسرت حصل اللبس، اگر مجہول میں بھی خاء کو کسرہ دیا تو اشتباہ حاصل ہو جائے گا. ہم نے خلاصے میں مثال دیا آپ کو، خافہ سے گردان کرو تو خفتو آ جائے گا متکلم میں، خفتا خفتو. مجہول میں بھی آپ نے کسرے کے ساتھ پڑھا تو پھر بھی خفتو پڑھیں گے تو پتہ نہیں چلے گا معلوم کا صیغہ ہے یا مجہول کا صیغہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجہول میں کسرہ دینے سے پرہیز کرنا پڑے گا. مجہول کا صیغہ کیا پڑھنا ہے؟ خفتو پڑھنا پڑے گا، خفتو. خیفہ خیفہ، خیفو، خیفت خیفتا، خوفنا خوفنا، یہاں سے اشتباہ ہوگا. خوفنا خفتما، خفتم خفتی، خفتما خفتن، خفتو خوفنا، اس طرح سے پڑھنا ہے. کسرے سے پرہیز کرو. فیجب ضمہ، پس فعل فعل کو ضمہ دینا واجب ہے. فیقال، کہا جائے گا خفتو، خفتو کہا جائے گا. ایک اشتباہ کا یہ مورد ہو گیا. دوسری مثال دیتے ہیں، وَنَحْوَ تِلْتُ أَيْ غَلَبْتُ فِي الْمُطَاوَلَةِ، تِلْتُ پڑھتے ہیں عربی میں معلوم کا صیغہ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ میں مقابلے میں جیت گیا. یہ یجتنب فیہ الضم، اب تِلْتُ میں ضمے سے پرہیز کرنا ہے، تُلْتُ نہیں پڑھنا ہے. اگر تُلْتُ پڑھے تو لمبا ہونے سے اشتباہ ہوگا. لِأَلَّا يَلْتَبِسَ بِتُلْتُ، تاکہ اشتباہ نہ ہو تُلْتُ کے ساتھ، جو کہ المسندی الی الفاعل من الطول، جو فاعل کی طرف نسبت ہے اور یہ مشتق ہو گیا ہے طول سے. طول کیا ہے؟ ضد القصری، چھوٹا ہونے کے مقابل میں ہے. چھوٹا ہونے کا ضد کیا ہے؟ لمبا ہونا ہے. تو تُلْتُ کا معنی میں لمبا ہو گیا، تِلْتُ کا معنی یعنی میں مقابلے میں جیت گیا. تو اگر آپ دونوں صیغوں میں تُلْتُ پڑھیں گے تو پتہ نہیں چلے گا نا کون سا معنی ہے. میں لمبا ہو گیا یہ مراد ہے یا میں مقابلے میں جیت گیا، یہ پتہ نہیں چلے گا. اسی لیے کیا پڑھنا پڑے گا؟ ایک صیغے میں کسرے کے ساتھ پڑھنا ہے، دوسرے صیغے میں ضمے کے ساتھ پڑھنا ہے. واضح ہو گیا طریقہ؟ تُلْتُ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا مقابلے میں جیتنا، تُلْتُ پڑھیں گے تو لمبا ہونے میں پتہ چلے گا. بس خلاصہ مطلب یہ ہوا، جس صیغے میں اشتباہ کا خطرہ ہو اس صیغے سے پرہیز کرو. کہیں پہ کسرہ ہونے سے اشتباہ ہوگا، کبھی ضمہ آنے سے اشتباہ ہوگا. تو مطلب جو شکل اشتباہ میں ڈالنے کا خطرہ ہو تو اسی شکل کو دور پھینکو، بس کچرہ دان میں ڈال دو، دوسری شکل کو استعمال کرو. یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی. اس کے بعد وَمَا لِبَاعَ إِذَا بُنِيَ لِلْمَفْعُولِ، اور جو کچھ باع کے لیے ہے، باع اور قالا کا بحث پہلے بتایا تھا، اجوف یا واوی، اس میں فاعل فعل کے لیے جو کچھ بتایا جب یہ مجہول بنائے، اذا بنی للمفعول سے مراد جب مفعول کے لیے بنائے، مجہول بنائے، من کسر الفاء. اب وہ جو طریقہ ہے وہ میں نے بیانی کا جیسے شارح بیان کر رہا ہے. باع کے لیے کیا ثابت تھا؟ من کسر الفاء، فا کسرہ دینا، و اشمام یہاں فاعل فعل کو اشمام پڑھنا، و ضم یہاں اور فا کو ضمہ دینا. یہ تین طریقے قد یرا لنحو حب،
حبہ جیسے صیغوں کے لیے بھی دیکھا جاتا ہے۔ حبہ کیا ہے؟ من الثلاثی المضاعف، جو فعل ثلاثی مجرد سے ہے اور مضاعف کا صیغہ ہے، المدغم جو ادغام بھی ہوا ہے۔ حبہ میں دو با ہے، اصل میں کیا ہے؟ حببہ ہے، حببہ پھر با کو با میں ادغام کیا تو حبہ ہو گیا، حببہ ہے، حببہ سے حبہ بن گیا۔ حبہ اذا بنی للمفعول، حبہ تو معلوم کا صیغہ ہے، جب اس کو مجہول کے لیے بنائے تو تین طریقے یہاں پہ بھی چلائیں گے۔ حبہ ایک طریقہ ہے، حبہ، 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 اس طرح ضمے کی طرف منہ کو مائل کرو۔ اذا بنی للمفعول، جب حبہ کو آپ مجہول کے لیے بنائیں گے تو اس میں بھی تین طریقات جاری ہے۔ وَأَوْجَبَ الْجُمْهُورُ الضَّمَّ، اس حبہ میں جمہور نے یعنی اکثر نحویین نے ضمہ کو واجب قرار دیا، صرف ضمہ دینا، حبہ پڑھنا ہے۔ حبہ معلوم ہے، مجہول حب آئے گا۔ وَاسْتَدَلَّ مُجِيزُ الْكَسْرِ بِرِوَایَةِ الْقَمَةِ، اور کسرے کو جائز قرار دینے والوں نے علقمہ کی روایت سے استدلال کیا۔ علقمہ نے قرآن کی آیت میں ردت پڑھا ہے، ردت کے بجائے ردت الینا، رد یرد سے مضاعف کا صیغہ ہے، اس کا مجہول جمہور رد پڑھتے ہیں، ردت الینا، قرآن کی آیت ہے، سورہ یوسف کی آیت ہے، ردت الینا، یہ ہماری جو بضاعت ہے، ہمارے جو پیسہ ہے وہ ہمیں پلٹایا گیا، یہ آیت کا معنی ہے۔ اور اس کو مجہول پڑھنے کی صورت میں ابھی قرآن میں ردت ہوگا، را ضمے کے ساتھ، فاعل فعل ضمہ ہے، اما علقمہ نے قرأت کی ہے ردت کسرے کے ساتھ، ردت الینا پڑھا ہے، تو مطلب یہ ہوا کسرہ بھی جائز ہو گیا نا، صرف ضمہ واجب نہیں ہے، کسرہ بھی جائز ہو گیا۔ یہ بات ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نیا مطلب شروع ہو گیا، جو کچھ باء کے فا کے لیے ہے وہ فعل باب افتعال اور باب انفعال کے لیے بھی جاری ہے۔ وما ثبت لفا باء، اور جو کچھ باء کے فا کے لیے ثابت ہے، اذا بنی للمفعول، جب اس کو مجہول کے لیے بنایا جائے، من جواز الثلاثہ، جو باء کے فا کے لیے کیا ثابت تھا؟ من بیانیہ ہے، من جواز الثلاثہ، تین طریقہ جائز ہونا، فہو لما العین تلی، پس وہ تین طریقہ اس حرف کے لیے بھی ہے جس کے پیچھے عین الفعل آتا ہے، عین اس کے پیچھے آتا ہے، عین الفعل سے پہلے والا حرف مراد ہے، عین جس کے پیچھے آتا ہے اس حرف کے لیے بھی ثابت ہے۔ وہ کون سا ہے؟ فی کل ثلاثی معطل العین، ہر وہ ثلاثی جو معطل العین ہو لیکن وہ ہوا علی وزن افتعل و انفعل ہو، یعنی ثلاثی مزید مراد ہے، ثلاثی مجرد نہیں ہے بلکہ ثلاثی ہے، اما افتعل اور انفعل کے وزن پر ہے۔ باب افتعال اور باب انفعال دو ثلاثی مزید کے ابواب ہے، سمجھ میں آیا؟ ثلاثی مزید کے 10 مشہور ابواب ہے، یاد ہے نا؟ سر میں آپ کو بتایا، ان میں سب سے پہلے باب افعال ہے، باب تفعیل ہے، باب مفعلہ ہے، باب انفعال ہے، باب افتعال ہے، اس طرح 10 صیغے ہیں مشہور ہیں۔ تو اصل میں دیکھیے تو ثلاثی ہے لیکن ثلاثی مزید کہلاتے ہیں، ثلاثی مجرد نہیں ہے، ثلاثی مزید ہے، اس میں اضافی حرف ہے۔ تو فی کل ثلاثی، ہر ثلاثی میں معطل العین، جس کی عین الفعل معطل ہو، یعنی یہاں پہ بھی حرف علت ہو عین الفعل کی جگہ پر، وہ ہوا علی وزن افتعل و انفعل ہے، نہ ہو اختار و انقادہ۔ اختارہ کس کے لیے مثال ہے؟ باب افتعال کی مثال ہے، اختارہ، اختارہ میں فاعل فعل کیا ہے؟ عین الفعل کیا ہے؟ پتہ چل رہا ہے؟ یہ خیرہ سے ہے نا، اختارہ، تو خا فاعل فعل ہے، اس کے بعد تا ہے، تا باب افتعال کی علامت ہے، اس کے بعد عین الفعل الف آیا ہے، الف اصل میں یا ہے، یا کو الف میں تبدیل کیا، عین الفعل کی جگہ پر حرف علت ہے۔ اختارہ فعل معلوم ہے، وانقادہ یہ باب انفعال کا صیغہ ہے، اور یہاں پہ انقادہ قیادہ سے یا قوادہ سے ہے، قاف فاعل فعل ہے، عین الفعل کی جگہ پر پھر حرف علت آیا ہے۔ اب یہاں پہ صاحب کتاب نے یہ سمجھایا کہ عین الفعل جس حرف کے پیچھے آتا ہے اس حرف کے لیے تین طریقے ہیں۔ تو ابھی بتاؤ عین الفعل اختارہ میں کس کے بعد آیا ہے؟ اختارہ میں اس عین الفعل کس حرف کے بعد آیا ہے؟ تا کے بعد، تا، تو اب اس تا میں تین طریقے ہوگا، اور تا میں جو بھی طریقہ ہوگا وہ حمزہ میں بھی استعمال کرنا ہے، شروع والا حمزہ وصل میں،
تو اس کو مجہول بناتے ہو تو اختارہ کو آپ مجہول پڑھتے ہیں اختیرہ کسرے کے ساتھ، تا کو کسرہ دے دو، حمزے کو بھی کسرہ دو، اختیرہ۔ ضمہ دینا اختورا، ہاں یہ دوسرا، اور اشمام پڑھنا ہے اختورا اختورا، اس طرح پڑھتے ہیں۔ وانقادہ کا مجہول پڑھے تو بھی 3 طریقے ہوگا، یعنی انقیدہ کسرے کے ساتھ انقیدہ مجہول کا پہلا طریقہ، دوسرا جو ہے اشمام ہے انقیودہ پڑھتے ہیں، تیسرا طریقہ واو کے ساتھ انقودہ، بس یہ 3 طریقے یہاں پہ بھی چلاؤ، اپنی مرضی ہے۔ وَشِبْهٍ لِزَيْنِ، اور یہ 2 صیغے آپ کو بطور مثال پیش کیا، اسی 2 صیغوں کے شبیہ اور بھی صیغے آتے ہیں، باب افتعال اور انفعال، تو 2 صیغے نہیں ہے نا، اور بھی مثالیں ہیں، تو ان میں بھی یہ طریقہ چلاؤ، آپ کی مرضی چلاؤ۔ ینجلی، اب یہاں پہ مصنف نے ینجلی کا لفظ لایا ہے، تو یہ ترکیب میں خبرون، مبتدا کی خبر ہے، ترکیب کر رہا ہے یہ عبارت کی، یعنی وما لفا باء، یہ مبتدا ہے، ینجلی خبر ہے، مبتدا خبر ہے مصنف کی شعر میں، اور یہ خبر کیا ہے؟ ہوا محط حصول ما لفا باء، یعنی یہ اس چیز کے حاصل ہونے کے نازل ہونے کی جگہ ہے۔ محط کہتے ہیں عربی میں اترنے کی جگہ، اسی لیے ہوائی اڈے کو محط بھی کہتے ہیں، یا مطار بھی کہتے ہیں، محط یعنی اترنے کی جگہ ہے۔ حصول محط حصول ما لفا باء، جو کچھ باء کے فا کے لیے ہے اس کے حاصل ہونے کے اترنے کی جگہ ہے یا نازل ہونے کی جگہ ہے۔ لما ولیتہ العین، اس چیز کے لیے جو عین الفعل جس کے پیچھے آنے والا ہے، فی ما ذکر، جو کچھ پہلے بتا دیا، تو فائدے کے حاصل ہونے کی جگہ خبر ہے، کیونکہ خبر کی تعریف میں کیا کہا تھا مبتدا خبر کے بحث میں؟ الخبر هو المتم الفائدہ، اللہ بر والایادی شاہدہ، خبر وہ چیز ہے جس سے فائدہ مکمل ہوتا ہے۔ جب مبتدا کے پیچھے خبر نہیں لائے تو فائدہ مکمل نہیں ہوگا، کلام مفید نہیں ہوتا ہے، اسی لیے خبر کی وضاحت کیا ہے۔ خبر کیا ہے؟ ہوا محط حصول ما لفا باء، جو کچھ باء کے فا کے لیے ہے اس کے حاصل ہونے کی نزول کی جگہ ہے۔ لما ولیت العین، اس چیز کے لیے جس کے پیچھے عین الفعل آنے والا ہے، فی ما ذکر، جو اوپر بیان کیا گیا۔ فیجوز فیہ، پس اس میں جائز ہے کسر التا والقاف، اختارہ میں تا کو کسرہ دے دو اور انقادہ میں قاف کو کسرہ دے دو، تو اختیرہ ہوگا۔ اختارہ کا مجہول کیا آئے گا؟ اختیرہ، انقیدہ، یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ وضمہما، ان دونوں حرف کو ضمہ دینا بھی جائز ہوگا۔ انقودہ اختورہ، اختارہ کا مجہول پڑھو اختورہ، انقادہ کا مجہول انقود آئے گا۔ والاشمام، اور اشمام پڑھو علی العمل السابق، گزشتہ طریقے کے مطابق۔ وَيُلْفَظُ بِحَمْزِ الْوَصْلِ عَلَى حَسَبِ اللَّفْظِ بِهِمَا، اب یہاں پہ مصنف نے تو صرف اس حرف کی بات کی ہے جو عین الفعل جس کے پیچھے آئے گا، لیکن حمزہ وصل تو شروع میں آتا ہے، اس کی بات تو نہیں کی ہے، تو شارح نے سمجھا دیا بھائی حمزہ تابع ہے، اس حرف پر جو بھی حرکت آئے گا وہ حمزہ پر بھی آئے گا۔ اگر اس حرف پر تا پر اور قاف پر ضمہ ہے تو حمزہ بھی ضمہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اگر قاف اور تا پر کسرہ ہے تو حمزہ بھی کسرے کے ساتھ پڑھنا ہے، ہاں، بس حمزہ وصل کا کوئی الگ طریقہ نہیں ہے۔ وَيُلْفَظُ بِحَمْزِ الْوَصْلِ، حمزہ وصل کو تلفظ کیا جائے گا، یعنی بولا جائے گا، عَلَى حَسَبِ اللَّفْظِ بِهِمَا، اس تلفظ کے مطابق، اس لفظ کے مطابق، بِهِمَا جو تا اور قا کے ساتھ پڑھا ہے، تا اور قاف کو جس طریقے سے پڑھا ہے اسی طریقے سے حمزے کو بھی پڑھنا ہے، بس تلفظ کرنا ہے، تلفظ یعنی لفظ میں بولنا۔ بس یہاں تک یہ تین طریقہ چلانے کی باتیں مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور بحث شروع ہونے والا ہے، لیکن ابھی ہم مکمل نہیں کر سکتے، بس تھوڑا شروع کر کے رکھنا پڑے گا۔ وقابل من ظرف او من مصدر او حرف جر بنیابت حریف، فرماتے ہیں نائب فاعل، کون نائب فاعل بنتا ہے؟ فاعل جب حذف ہو جائے تو اس کی جگہ پر کیا آنے والی ہے؟ مفعول بھی آنے والا ہے، مفعول بھی فاعل کا نائب ہے، تو نائب فاعل کا اصل حقدار کون ہے؟ مفعول بھی ہے۔
اگر خدا نخواستہ مفعول بھی نہ ہو تو کہتے ہیں مزید 3 چیزیں نائب فاعل ہونے کے قابل ہے۔ ہاں، بحث کا خلاصہ یہ ہوا، نائب فاعل ہونے کا اصل حقدار مفعول بھی ہے۔ اگر فاعل دنیا سے تشریف لے جائے تو اس کا نائب کون بنے گا؟ مفعول بھی۔ مفعول بھی نائب فاعل بنتا ہے۔ اگر مفعول بھی کلام میں ذکر نہیں ہوا، مفعول بھی مر گیا ہے تو کیا کریں گے؟ مزید اور بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس، وہ بھی نائب فاعل بننے کے قابل ہے۔ وہ سب سے پہلے ظرف ہے۔ ظرف یعنی ظرف سے مراد ظرف زمان مکان مراد ہے۔ ظرف نحو اصطلاحی مراد ہے، نہیں کہ ظرف برتن کو کہتے ہیں لغت میں، وہ مراد نہیں ہے۔ ظرف یعنی ظرف زمان و مکان نائب فاعل بنے گا۔ اور مصدر سے مراد یعنی مفعول مطلق مراد ہے، مفعول مطلق نائب فاعل بننے کے قابل ہوگا۔ اور حرف جر یعنی جار مجرور بھی نائب فاعل بننے کے قابل ہے۔ وقابل، مصنف کی شعر کا ترجمہ دیکھو، وقابل قابلیت رکھنے والا ہے، من ظرف میں سے، او من مصدر یا مفعول مطلق میں سے، او حرف جر یا جار مجرور میں سے، بنیابت حری، نیابت کے لیے سزاوار ہے، حری کا معنی مناسب ہے، نائب فاعل بننے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ تو نائب فاعل صرف مفعول بھی کا حق نہیں ہے، بلکہ مفعول بھی اگر ہو تو ٹھیک ہے، اس کو آگے کرو، اگر وہ نہ ہو تو دوسری چیزیں بھی نائب فاعل بن سکتی ہے۔ وقابل للنیابہ، شارح کی عبارت دیکھو، وقابل للنیابہ، نیابت کی قابلیت رکھنے والے ہیں، من ظرف میں سے۔ اب ظرف کے لیے شارح نے ایک شرط رکھا، بأن کان متصرفا مختصا، ظرف متصرف ہونا چاہے۔ ظرف متصرف سے مراد یعنی وہ ظرف جو کبھی مفعول بھی بنتا ہے، کبھی کوئی اور چیز بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول ظرف متصرف۔ ظرف غیر متصرف سے مراد وہ ظرف ہے جو ہمیشہ مفعول بھی ہی رہے گا، کچھ اور نہیں بنتا ہے۔ تو نائب فاعل بننے کے لیے کیا ہونا چاہے؟ ظرف متصرف ہونا چاہے۔ متصرف ایک تو صرف میں آپ کو بتایا جامد کے مقابل میں آتا ہے، وہ مراد نہیں، ہاں صیغہ جو ہے تبدیل ہونا، اس کو متصرف کہتے تھے نا۔ یہاں ظرف میں متصرف ہونے کا معنی ہے کہ ایک ظرف زمان و مکان ہے جو ترکیب میں کبھی مفعول بھی بنتا ہے، کبھی کوئی اور چیز بننے والا ہے، اس کو کہتے ہیں متصرف، یعنی وہ ایک جگہ پر ٹکا ہوا نہیں ہے، متصرف ہے، چکر کاٹ رہا ہے، کبھی فاعل بنتا ہے، کبھی مفعول بنتا ہے، کبھی نائب فاعل بنے گا، اس طرح بنتا ہے، اس کو متصرف کہتے ہیں۔ مختص ہو، ظرف مبہم نہ ہو، مختص سے مراد مبہم نہ ہونا، کیونکہ ظرف 2 قسم ہے، کبھی ظرف مبہم ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کون سا زمانہ ہے، جیسے کہ کسی نے کہا حین ظرف ہے غیر مختص ہے، یوم ظرف ہے غیر مختص ہے۔ اما مختص سے مراد ایک زمان مکان مختص ہوگا، مثلا یوم الجمعہ، یہ کون سا ظرف ہے؟ ظرف مختص ہے، جمعہ کا دن معین ہے، ہر دن مراد تو نہیں ہے۔ او غیر مختص، یا ظرف غیر مختص ہو، لیکن قید الفعل بمفعول آخر، لیکن فعل کو ایک اور مفعول کے ساتھ قید لگایا ہو تو ظرف غیر مختص بھی نائب فاعل بنے گا۔ او من مصدر، یا مصدر میں سے ہوگا، بأن کان متصرفا لغیر توکید، مصدر سے مراد یعنی وہ مصدر متصرف ہو، یعنی مفعول مطلق بھی بنے، کوئی اور مصدر ہو، لغیر تاکید، اما مفعول مطلق تاکیدی نہیں ہونا چاہیے۔ مفعول مطلق کے 3 اقسام ہیں، مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق کیا ہے بیانی، تیسرا کیا ہے مفعول مطلق عددی، ضربت ضربا شدیدا، یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے، ایک بیان کے لیے آتا ہے، ایک عدد بیان کرتے ہیں، مثلا ضربت ضربین، یہ عددی ہے۔ تو مفعول مطلق اگر تاکید کے لیے ہو تو نائب فاعل نہیں بن سکتا، باقی 2 یعنی مفعول مطلق تعداد بیان کرنے کے لیے آیا ہو یا بیان کے لیے آیا ہو۔ او حرف جر مع مجرورہ، یا حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ نائب فاعل بنے گا، بأن لم یکن متعلقا بمحذوف، اما مجرور کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ وہ فعل محذوف کا متعلق نہیں ہونا چاہے، ولا علت، اور علت بیان کرنے کے لیے نہیں ہو تو نائب فاعل بنے گا، بنیابت من الفاعل حری ای جدیرون۔ تو یہ تمام چیزیں فاعل کے نائب بننے کے لیے مناسب ہے، حری کا معنی ایک جدیرون، مناسب ہے۔ اب تینوں کے لیے مثال دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بحث مکمل ہوگا۔
ظرف نائب فاعل ہونے کی مثال نحو سیرا یوم السبت، سیرا سیر کیا گیا، یوم السبت ہفتے کے دن، یوم السبت یہ ظرف ہے، ظرف زمان ہے، ظرف زمان معین بھی ہے اور متصرف بھی ہے، سیرا فعل مجهول کا صیغہ ہے، نائب فاعل بن گیا۔ وسیرا بزید یوم، اب دیکھو یہاں پہ ہم نے کہا تھا اگر ظرف غیر مختص ہو تو فعل کسی اور کے ساتھ قید ہونا چاہے، تو یومن نائب فاعل بنا دیا سیرا کے لیے جو غیر مختص ہے، اسی لیے بزیدن کے ساتھ قید لگا دیا ہے، نائب فاعل بننا درست ہے، سیرا بزیدن یومن، سیرا فعل مجهول ہو گیا، بزیدن جار مجرور متعلق سیرا ہے، یومن نائب فاعل ہے۔ مصدر کی مثال دیتا ہے وَضُرِبَ ضَرْبٌ شَدِيدٌ، یہ مفعول مطلق نوعی ہے، نوعی کہتے ہیں، بیانی بھی کہتے ہیں، نوعی۔ ضُرِبَ ضَرْبٌ شَدِيدٌ، مارا گیا بہت سخت مار، بہت سخت مار پڑی ہے۔ ابھی اس میں دیکھو ضُرِبَ فعل مجهول ہے، نائب فاعل ضرب شدید ہے، ضرب شدید مفعول مطلق تھا، ابھی یہاں پہ نائب فاعل بن گیا۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، یہ جار مجرور نائب فاعل ہونے کی مثال ہے، یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ میں فِي أَيْدِيهِمْ سُقِطَ کا نائب فاعل ہے۔ لَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ کا معنی ہے پشیمان ہونا، یہ معنی محاورہ ہے۔ سُقِطَ کا اصلی معنی ہے ساقط ہونا، گرنا، تو یہاں لفظی معنی نہیں ہوگا۔ لَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ کا مطلب یعنی وہ پشیمان ہو گئے، اپنے کیے پر نادم ہو گئے۔ ونقل ابو حیان فی الارتشاف اتفاق البصریین والکوفیین علی ان النائب هو المجرور، اور ابو حیان نے کتاب ارتشاف میں نقل کیا تمام بصرین اور کوفیین متفق ہو گئے ہیں کہ نائب فاعل وہی مجرور ہے، کیونکہ جار و مجرور دو چیزیں ہیں یا ایک چیز ہے؟ دو چیزیں نا، ایک جار حرف ہے، مجرور اسم ہے، تو نائب فاعل جار مجرور دونوں مل کر بنے گا یا ایک بنے گا؟ تو دونوں مل کے نہیں بنتا ہے۔ کوفیین و بصرین نے اتفاق سے کہا مجرور ہے، فقط مجرور نائب فاعل ہے، جار نہیں ہے، جار تو حرف ہے نا، حرف تو نائب فاعل نہیں بنے گا، مجرور بنے گا۔ بات سمجھ میں آ گیا نہیں؟ ابھی سیدھا سمجھا نا، پہلے الٹا سمجھا تھا، ابھی سیدھا ہو گیا۔ علی ان النائب هو المجرور، مجرور نائب فاعل ہے۔ وَأَنَّ الَّذِي قَالَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّهُمَا مَعًا النَّائِبُ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ، اور شارح فرما رہے کہ مصنف نے جو کہا ہے کہ جار مجرور دونوں نائب فاعل ہوگا، لم یقلہ احد، یہ ایسی بات ہے جو کسی نے نہیں کہا، یعنی مصنف نے جار مجرور دونوں نائب فاعل ہونے کے بعد کی ہے، یہ کسی نے نہیں کہا، یہ اکیلا مصنف نے کہا ہے۔ بس جار و مجرور دونوں نائب فاعل ہونے والی بات درست نہیں ہے، بلکہ تمام علماء نحوین نے بالاتفاق ایک ہی نعرہ لگایا ہے، وہ ہے مجرور نائب فاعل ہے۔ مجرور کو نائب فاعل کہنا چاہے، جار کو نائب فاعل نہیں کہنا چاہیے، اور مصنف نے جار مجرور دونوں کو نائب فاعل کہا ہے۔ دیکھو مصنف کی عبارت دیکھو، او حرف جر، حرف جر کو نائب فاعل بنا دیا، تو حرف جر نائب فاعل کیسے ہوا؟ بلکہ مجرور کو نائب فاعل کہنا چاہیے، بس مصنف نے اکیلا ایک بات کی ہے تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔